ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام ذی علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں اور آپ یہاں اسی کے دین کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے ہم کہیں اور سنیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ اس سے قبل کے خطبہ جمعہ میں سیرت رسول کے حوالے سے نہایت ہی اہم بنیادی اور تمہیدی باتیں ہم نے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے پیش کی تھیں کہ سیرت رسول کا مطالعہ ایک انسان کو کیوں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث کیے گئے تھے اس معاشرے کا سلسلہ اور اس کے کیا اطوار تھے، کیا حالات تھے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے مختصر سی گفتگو کی تھی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور نبوت سے قبل کی زندگی کے حوالے سے چند اہم اور بنیادی باتیں آپ تمام کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے. حاضرین گرامی، آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول 22 اپریل یا 20 اپریل 1571 عیسوی میں مکۃ المکرمہ میں ہوئی تھی. اب اس بات میں تاریخی واقعات اور روایات میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں عموماً جو چیز مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی، 12 ربیع الاول، اور بعض مقامات پر میلاد النبی کے نام سے کئی ساری بدعات اور خرافات صرف اور صرف اس بنیاد پہ منائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس تاریخ کو ہوئی تھی۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ راجح روایات کی بنیاد سے اللہ کے رسول کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور عیسوی تاریخ کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو وہ 20 اپریل یا 22 اپریل آتی ہے، جو 1571ویں عیسوی بنتی۔ حاضرین، اللہ کے رسول کی ولادت کے حوالے سے 2-4 بات بیان کر کے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ کر جاتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی زیر پرورش آتے ہیں، اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہو جاتی ہے تو دادا کا سایہ عاطفت بھی آپ کے سر سے اڑ جاتا ہے، پھر آپ اپنے چچا کے زیر کفالت آ جاتے ہیں۔ ایک بات اس حوالے سے گفتگو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عموماً یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے، قدرت نے اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں باپ کا سایہ اتر گیا، ماں کا سایہ ہٹ گیا، بچے یتیم ہو گئے، بچوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، بچوں کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، قدرت نے اس کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، والدین کا ہونا یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کا چھن جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ناانصافی نہیں ہے۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین شخصیت جو ساری کائنات کے امام تھے، سید الانبیاء تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر ظلم فرمایا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی؟ نہیں۔ یتیم ہونا، یتیم والدین کا کھو جانا یہ بہت بڑی نعمت کی محرومی ہو سکتی ہے، لیکن قدرت کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے ظلم کہنا یا ناانصافی کہنا یا ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام باتوں کا اپنی زبان پر لانا یاد رکھیے یہ بہت بڑے گناہ کا ذریعہ اور بہت بڑے گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یتیموں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے جو امام ہیں وہ امام سید الانبیاء ہیں، وہ بھی یتیم تھے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، کمزوروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو نہایت ہی دبایا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا۔ اہل علم نے ایک توجیہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جن کو ان کا سہارا بننا تھا، جن کو ان کے حقوق کی بات کرنی تھی، جن کو انہیں انصاف دلانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ ان کو خود یتیم پیدا کیا جائے تاکہ وہ بھی ساری دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے اور بتائیں کہ ایک یتیم انسان بھی بڑا ہو کر ساری دنیا کا معلم، ساری دنیا کا رہنما اور ساری دنیا کا سردار بن سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، یتیموں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ یتیموں کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی بھی یتیم آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے آس پڑوس میں اگر کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، آپ آگے بڑھ کر اگر آپ اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ اس کی کفالت کا ذمہ لے لیتے ہیں، آپ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اس کی پڑھائی کی، اس کی تربیت کی نگہداشت کا ذمہ اپنے سر لے لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی، فرمایا کل قیامت کے دن آپ کو جنت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جنت میں بھی سب سے پرائم اسپاٹ آپ کو ملے گا کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آپ کو ملے گی۔ آپ اللہ کے رسول کا ساتھ جنت الفردوس میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طریقے سے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے اس شخص کی معیت، اس شخص کا ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہیں گے۔ حاضرین گرامی،
یتیم ہونا، اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عموماً جو بچے یتیم ہوتے ہیں آگے چل کر وہی قوم کے رہنما بنتے ہیں، وہی ایسے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں کہ دنیا ششدر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ جب وہ بچپن میں انہیں پریشانیاں آتی ہیں، جب انہیں مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو جس کی ماں ہوتی ہے، جس کا باپ ہوتا ہے، وہ اپنی ہر دکھ کے موقع پہ، اپنی ہر تکلیف کے موقع پہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی ہر پریشانی کے موقع پہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ آپ میرے اس مسئلے کو سالو کیجئے، آپ میری اس پریشانی کو حل کیجئے۔ لیکن جو بچہ یتیم ہوتا ہے، اس بچے کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کے اندر جو خود اعتمادی ہوتی ہے، وقت سے پہلے وہ یتیم بچہ حالات سے نبرد آزما ہونے کے تمام طریقے اور تمام گر سیکھ لیتا ہے۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، معاشرے میں ایک 10-12 سال کا بچہ جو یتیم ہو اور ایک 10-12 سال کا بچہ جس کے والدین ہو، دونوں کے اندر کتنی کانفیڈنس ہے، دونوں کے اندر کتنی خود اعتمادی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک نعمت کسی انسان سے چھین لیا، جب ایک نعمت سے کسی انسان کو محروم کر دیتا ہے، تو 10 دوسری نعمتیں اس انسان کو نوازتا ہے اور دوسری نعمتوں سے اس انسان کی زندگی کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی میرے اور آپ کے لیے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اس قسم کے بچے ہوں، اس قسم کی اولاد ہو، اس قسم کی یتیم لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، آگے بڑھ کے کوشش کیجئے کہ آپ ان کی کفالت کا ذریعہ بنیں، آپ ان کی کفالت کے ذمہ اپنے آپ پہ لیجیے، جتنا آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اس کے جتنا ہو سکے اتنی آپ اس کی تعاون کریں گے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو دوسری بات میں آپ تمام کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کا جو ماحول تھا وہ ماحول یہ تھا کہ اس وقت مائیں دودھ پلانے سے زیادہ اس شہر کی اطراف و اکناف میں جو دیہات، جو قریے ہوا کرتے تھے، وہاں کی عورتوں کو اپنے بچے دیا کرتی تھی تاکہ وہ انہیں دودھ پلائیں۔ کیونکہ دیہات کا جو ماحول تھا، ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ دیہات میں اگر ہمارا بچہ رہے گا، وہاں کی دیہات کی عورتوں سے اگر وہ دودھ پیے گا تو ہمارا بچہ مضبوط ہوگا، شہر کی فضا سے، شہر کی گندگیوں سے اور شہر کے آلودہ ماحول سے وہ دور رہے گا۔ تو اس وقت کے رواج کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھی کئی ساری عورتیں بنو سعد سے مکہ المکرمہ تشریف لاتی ہیں، اور کئی سارے بچے تھے جنہیں لینے کے لیے خواتین آئی تھیں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا یتیم ہے تو وہ عورتیں آگے بڑھ جاتی ہیں اس نیت سے کہ اس کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ہمیں مناسب اجرت شاید ہی نہ مل سکے گی۔ وہ بڑے بڑے امیر زادوں کو، بڑے بڑے شہزادوں کو، بڑے بڑے مالداروں کے بیٹوں کو اپنے سینے میں اٹھا لیتی ہیں، لیکن ایک عورت، ایک خاتون آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں تھام لیتی ہیں۔ یاد رکھیے، بڑی سی بڑی خواتین اس وقت آئی تھی، لیکن تاریخ نے اس عورت کو امر کر دیا جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں انہیں احساس تک نہیں تھا کہ ان کی گود میں جو بچہ ہے وہ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین بننے والے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ آ رہی تھی قافلے کے ساتھ تو سب سے پیچھے میری سواری تھی، میری جو سواری تھی بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ گدھی پہ سوار ہو کر آئی ہے۔ تو جب وہ گدھی پہ سوار ہو کر مکہ المکرمہ آ رہی تھی تو ان کی سواری سب سے مریل، سب سے نازک اور سب سے سست رفتار تھی، قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے اس لڑکے کو اپنی گود میں لیا اور جب ہم اب واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے تو گویا میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ سارے قافلے والے پریشان تھے کہ جو سواری مکہ آتے وقت سب سے مریل قسم کی تھی کہ مکہ میں ایسا اس کے ساتھ کیا ہو گیا کہ یہ قافلے کی رہنمائی کرنے لگی، قافلے میں سب سے آگے آگے چلنے لگی۔ ایک اور معجزہ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ مکہ المکرمہ آئی تھی
تو ان کی گود میں بھی ایک بچہ تھا جو ان کا خود کا بچہ تھا. کہتی ہیں کہ ان کی جو غذا تھی ان کے بچے کے لیے ہی کم پڑ رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے دوسرے بچے کو لوں, کیسے اس کو پالوں, کیسے اس کی پرورش کروں. لیکن جو ہی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگاتی ہیں, کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین غذا کا انتظام کیا کہ ان کا بیٹا بھی مکمل طور پر آسودہ ہو گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل طور پر سیراب ہوا کرتے تھے. اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی غذا کا, اتنے دودھ کا انتظام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دودھ اور غذا مکمل طور پر سیراب ہونے کے بعد بچنے لگ گئی تھی. یہ معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی رونما ہونے لگ گئے تھے. پیدائش کے ساتھ ہی دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ نبی, جو نبی امام الانبیاء ہیں, وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. حاضرین گرامی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں تھے, بنو سعد یعنی حلیمہ سعدیہ کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے میں تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت قریب 4 سال کی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے. اس وقت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا. شق صدر کیا تھا؟ شق صدر اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی ہارٹ سرجری تھی. سب سے پہلے ہارٹ کا آپریشن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا تھا. کیسے ہوا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 فرشتے آئے اور آ کر سونے کا تشت لے کر آئے. زمزم کا پانی ساتھ تھا, اور اللہ کے رسول کو لٹاتے ہیں اور سینہ چیرتے ہیں اور دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر اس کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ سل دیتے ہیں. بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ان یوزول ایکٹیویٹی جناب محمد کے ساتھ ہو رہی ہے, اور وہ سیدھا دوڑے دوڑے حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں فلاں جو لڑکا ہے محمد جو مکہ سے لے آئی ہے ان کے ساتھ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کچھ عجیب و غریب حرکات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو وہ ڈر جاتی ہیں, بھاگی بھاگی آتی ہیں جب تک فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول حیران و پریشان ششدر ٹھہرے ہوتے ہیں. انہیں خود پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. حلیمہ سعدیہ انہیں گلے لگا لیتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ دوسرے کی امانت میرے پاس ہے, اس کے ساتھ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے, اس کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو ذمہ داری میری آ جائے گی. اور وہ فوراً نہ چاہتے ہوئے بادل نخواستہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کے پاس لے جا کر چھوڑ آتی ہیں. اور اللہ کے رسول 4 یا 5 سال کی عمر میں جب ماں کے پاس آتے ہیں, 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی وفات ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کا وفات ہو جاتی ہے. اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچپن کی عمر میں مکۃ المکرمہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پہ مبعوث کیے گئے, کم و بیش تقریباً تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اپنے وقت میں بکریاں چرائی ہیں. علیم نے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کی جو تربیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن ہی سے ان کی تربیت کا انتظام فرماتا ہے. اور چونکہ ایک نبی کا جو مقام ہوتا ہے, نبی کا جو مخاطب ہوتا ہے, وہ اس دنیا کی تمام مخلوقات سے ہوتا ہے, تمام لوگوں سے ہوتا ہے. ان کے سننے والوں میں, ان کے بولنے والوں میں ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں, ہر ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طبقے کے افراد ہوا کرتے ہیں. ان تمام کو جھیلنے کے لیے, ان تمام کو مکمل طور پر معاملہ فہمی کے لیے قوت برداشت کا ہونا ضروری ہے, صبر کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام فرمایا تھا کہ وہ بکریاں چرائیں. یہاں سے علیم نے نقطہ بیان فرمایا کہ جو لوگ قوم کے سردار ہوتے ہیں, قوم کے صدر ہوتے ہیں, سیکریٹری ہوتے ہیں, کسی چیز کے ذمہ دار جنہیں بنایا جاتا ہے, فرمایا ان کے اندر کوئی خوبی ہو نہ ہو, ان کے اندر قوت برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کے اندر صبر کا مادہ ہونا ضروری ہے. جس کے اندر یہ کوالٹی آ جائے, کیونکہ معاشرے میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں, الگ الگ قسم کے الزامات لگے جا سکتے ہیں, الگ الگ قسم کی باتیں آپ کے منہ پر یا آپ کی پیٹھ پہ کہی جا سکتی ہیں, لیکن فرمایا ایک حقیقی معنوں میں سید وہ ہوتا ہے, حقیقی معنوں میں سردار وہ ہوتا ہے, حقیقی معنوں میں سربراہ کی کیفیت اس کے اندر, سربراہ کی خصوصیت اس کے
اندر ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں کو برداشت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پہ کر کے بھی بتایا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. غور کیجئے، مال غنیمت اللہ کے رسول تقسیم فرما رہے ہیں. ایک بدو شخص آتا ہے اور آ کر اللہ کے رسول سے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے یا محمد اعدل، اے محمد آپ انصاف کا معاملہ کیجئے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس نے ساری دنیا کو انسانیت کا، انصاف کا جس نے درس دیا، اس کو کہا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی شخصیت کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے. اللہ کے رسول کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول برداشت کرتے ہیں، تحمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر بھلا انصاف کون کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ جو انسان سربراہ ہوتا ہے، الگ الگ نوعیت کے افراد سے آپ کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ قوت برداشت کا ہونا، صبر کا ہونا اور اپنے معاملات میں مضبوطی سے تھامے رہنا اور ثابت قدمی کا ہونا ایک ذمہ دار کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑی کیفیت ہونی چاہیے. حاضرین گرامی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوتی ہے تو 12 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت تھے تو ابو طالب سفر کے لیے تجارتی اسفار قریش کیا کرتے تھے. الگ الگ موسم میں الگ الگ مقامات کا یہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اور ان کے جو ان کے اسفار ہوتے تھے، ان کے جو بزنس ٹور ہوا کرتے تھے، ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی اسفار کا تذکرہ کیا کہ سردیوں میں الگ مقام پہ جاتے ہیں، گرمیوں میں الگ مقام پہ جاتے ہیں تاکہ وہ تجارت کر سکیں، بہترین قسم کی تجارت کر سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام کا سفر کیا جاتا ہے. وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے وہ ایک جگہ رکتے ہیں، قافلے کے ساتھ ہوتے ہیں. وہاں پر ایک جو فادر ہوتا ہے، جو پوپ ہوتا ہے، جو عیسائیوں کا جو راہب ہوتا ہے، اس شخص سے ابو طالب کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے. یہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے. اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اس کے اندر جو نشانیاں ہیں، اس کے اندر جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ تو وہی علامتیں ہیں جو اس دنیا کے آخری نبی میں ہونی چاہیے. تو فوراً کہتا ہے، یاد رکھیے اس نے جو جملے کہے تھے وہ جملے یہ تھے کہ اے ابو طالب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا محفوظ رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ امن و سلامتی سے رہے، تو آپ اس کو یہودیوں کے علاقے میں لے کر مت جائیے. آپ اس کو آگے یہودیوں کے علاقے میں مت لے کر جائیے، ورنہ جب یہودی جان جائیں گے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو آگے چل کر نبی بنایا جانے والا ہے، یہ وہی لڑکا ہے جو امام الانبیاء بننے والا ہے، تو وہ اس لڑکے کے جان کے دشمن بن سکتے ہیں. آپ اسے فوراً مکہ المکرمہ واپس بھیج دیجیے. تو ابو طالب فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ المکرمہ واپس بھیج دیتے ہیں. اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے جو معجزے ظاہر ہو رہے تھے اس سے کئی 100 سالوں پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، الگ الگ آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی نشانیاں بیان فرما دی تھی کہ آخری وقت میں ایک آخری نبی آئے گا جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی. اگر وہ تمہارے درمیان رونما ہو جائے تو تم اس پر ایمان لے آنا. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات کریں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس کتنی نشانیوں کا تذکرہ تھا. اور ان کی جو زندگی، حضرت سلمان فارسی کا جو واقعہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، میرے اور آپ کے لیے کئی سارے اسباق اور کئی سارے دروس ان کی زندگی میں موجود ہیں. کیسے؟ جب حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ پڑھیں گے، تاریخ کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ مجوسی خاندان میں ہوئی تھی. مجوسی خاندان جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں. تو جب وہ تھوڑا بڑے ہوئے تو ان کے باپ جو تھے وہ بھی انہیں آگ کی پوجا پہ لگا دیتے ہیں. لیکن حضرت سلمان فارسی کا دل آگ کی پوجا کے لیے ان کا دل آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا. وہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک چرچ کے سامنے سے ان کا گزر ہوا
تو فوراً چرچ میں جاتے ہیں، وہاں کے راہب سے ملاقات کرتے ہیں، وہ راہب انہیں اللہ کی باتیں بتاتا ہے، عیسائیت کی بنیاد پر انجیل میں جو باتیں تھیں اس حوالے سے اسلام کی باتیں انہیں بتاتا ہے، انہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ فوراً کرسچن بن جاتے ہیں، عیسائیت قبول کر لیتے ہیں اور اسی کے متعلق عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب اپنے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا باپ، ان کا جو بیٹا ہے جو سلمان فارسی ہیں، وہ جو ہے عیسائیت قبول کر چکے ہیں، تو وہ ان کے اوپر بہت بھڑکتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں کہ تم اس دین کو چھوڑ کر پھر سے آبائی دین، آبائی مذہب جو مجوسیت ہے اس کو قبول کر لو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا دل اس پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے، میں اسی کو اختیار کروں گا۔ تو ان کے باپ کیا کرتے ہیں، انہیں گھر میں قید کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کسی طریقے سے ایک چٹھی اس راہب کے پاس پہنچائی کہ اگر کوئی علماء کا قافلہ یہاں آ رہا ہو جو کہیں اور سفر کرنے والا ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو چند دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے ساتھ یہ کسی طریقے اب سے اپنے گھر سے نکل کر اس قافلے کے ساتھ شام پہنچ جاتے ہیں۔ شام پہنچنے کے بعد شام کا جو سب سے بڑا چرچ تھا اس کے سب سے بڑے پجاری، سب سے بڑے راہب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے مجوسی تھا اور میں نے عیسائیت قبول کر لی، اب میں آپ کی تربیت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں حق کا متلاشی ہوں، مجھے آپ اپنی تربیت میں رکھیے۔ تو وہ شخص قبول کر لیتا ہے۔ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس رہنے لگا تو مجھے پتہ چلنے لگا یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان ہے، یہ بہت ہی زیادہ غلیظ قسم کا انسان ہے۔ یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ جب لوگ سونے، جواہرات اور بہت ساری اپنی نعمتیں لا کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں لگانے کے بجائے اپنے خزانے بھرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نیا تھا، میں بس دیکھتا رہا، خاموش رہا۔ جب اس شخص کی وفات ہو گئی تو لوگوں میں نے کہا کہ تم جس شخص کو سب سے بڑا پجاری، سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا پوپ اور فادر کہا کرتے تھے، اس کی یہ کارستانیاں تھیں، اور انہوں نے دلیل کے طور پر سونے سے بھرے ہوئے 2 مٹکے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ اس شخص نے چھپا کر اپنی ملکیت بنا کے رکھا تھا۔ تو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے صحیح سند سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے مال پر وہ ناجائز طور پر قابض تھا تو ان لوگوں نے اس کی لاش کو سولی پہ چڑھایا۔ اللہ اکبر! لوگ اتنا اس پر برہم ہو گئے تھے اور لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت سلمان فارسی ان کے رہنما بن جائیں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے حق کی تلاش ہے، میں دوسرے راہب کے لیے نکلتا ہوں، اور وہ دوسرے راہب کی جو پناہ میں چلے گئے اور پھر تیسرے راہب کے پاس صنعا چلے گئے، پھر وہ بغداد چلے گئے، مدائن چلے گئے، کئی راہبوں کے پاس وہ سفر کرتے رہے صرف حق کی تلاش کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 10 راہبوں کی خدمت میں وہ رہے تاکہ انہیں حق مکمل طور پر مل سکے۔ لیکن جب آخری راہب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے انسان کا پتہ دیجئے جس کے پاس رہ کر میں حق کی تلاش کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ ہماری خاندان میں، ہماری برادری میں، ہمارے مذہب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام بے دین ہو چکے ہیں، ان کے اندر مکمل برائیاں اور بدکاریاں آ چکی ہیں۔ اگر تم حق کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، اس کے آنے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں تلاش کر سکتے ہو تو تلاش کرو، عرب کے مقام پہ آئے گا اور 2 نشانیاں دیکھنا، 2 سے 3 نشانیاں اگر اس کے اندر ہوں گی، آنکھ بند کر کے اس پر اسلام، اس کی بات کو قبول کر لینا اور اس پر ایمان لے آنا۔ تو اس نے کہا سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جو نبی ہوگا وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، اور اگر تم ہدیے میں کوئی چیز دو گے، تحفے میں گفٹ کے طور پر اگر تم کوئی چیز دو گے تو وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ ان کے پیٹھ پر ایک مہر نبوت ہوگی، ایک اسٹیمپ ہوگا، ایک نشانی ہوگی جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ حقیقی معنوں میں وہی آخری نبی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی عرب کے لیے نکل جاتے ہیں، ایک قافلے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، قافلے والے ان کو کہیں بیچ دیتے ہیں غلام کے طور پر، اور پھر وہ مدینہ پہنچتے ہیں ایک یہودی کے غلام بن کر، اور پھر جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں، پہلے لے جا کر مال دیتے ہیں صدقے کا، جا کے وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں صدقے کا مال نہیں لیتا۔ پھر اس کے بعد ہدیے کا مال لے کر جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تحفہ قبول کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بہانے سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے مہر نبوت نظر آ جائے، اور مہر نبوت جب دیکھتے ہیں تو دوڑ کر اللہ کے رسول کی پیٹھ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو پتہ چلا حق کی تلاش کے لیے،
حق کی تلاش کے لیے حضرت سلمان فارسی نے جس طریقے سے کئی جگہ کے کئی مقامات کے در کی خاک چھانی، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ درس ہے، ان کی زندگی کا جو اہم پیغام ہے۔ انہوں نے کوشش یہ کی کہ اگر مجھے حق پر رہنا ہے، حق کی تلاش کرنی ہے، تو اپنے وقت کے جو علماء ہوں گے، اپنے وقت کے جو اہل علم ہوں گے، اپنے وقت کے جو راہب تھے، انہوں نے ان کی معیت میں رہنے کو ترجیح دی۔ تو آپ کے بھی یہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ حق پر رہنا چاہتے ہیں، فتنوں کے اس دور میں اگر آپ فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کے علاقے کے جو علماء اکرام ہیں، آپ کے علاقے کے جو علم شخصیات ہیں، جن لوگوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی نعمت سے انہیں مالا مال کر رکھا ہے، ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ان لوگوں سے جڑنے کی کوشش کریں۔ علماء اکرام سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، احادیث سے جڑیے، تفسیر کا مطالعہ کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے وابستہ رہیں گے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو ہماری زندگی مزید بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے گی۔ حاضرین، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں جو کئی قسم کی برائیاں، کئی قسم کی بدکاریاں، کئی قسم کا ظلم و ستم مکۃ المکرمہ میں ایک عام سی بات تھی۔ جو بھی مسافر آتا اس کو لوٹ لیا جاتا، جو بھی غریب ہوتا، کمزور ہوتا، اس کو دبایا جاتا، اس پر ظلم کیا جاتا۔ تو اس زمانے میں چند شریف اور شرفا لوگ تھے، انہوں نے مل کر ایک آرگنائزیشن منعقد کی، ایک تنظیم انہوں نے قائم کی جس کا نام رکھا حلف الفضول، اور اس میں اس بات کا اقرار لیا گیا کہ جتنے بھی اس کے ممبر ہیں وہ مل کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے، اگر کسی کا حق دبایا جائے گا تو ہم اس کا حق دلانے کی کوشش کریں گے، اگر کسی انسان کے اوپر اس کا مال لوٹا جائے گا تو ہم اس کا مال واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آج کے وقت میں بھی اگر کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے، اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن قائم کی جائے جس کے اندر انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اگر اس قسم کے رشد و فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، تو میں آج بھی اس کا رکن رکین بننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ مذہب سے ہٹ کر اگر کوئی ایسی تنظیمیں آج ہمارے معاشرے میں قائم ہیں، اگر کوئی ایسے ادارے قائم ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی سنت رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے جڑنا اور اس سے جڑ کر انسانیت کی خدمت کرنا، یہ سنت رسول ہے، اور سنت رسول کو اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے فریضہ ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر کچھ غلط قسم کے مراعات ہو رہے ہوں، شرک و بدعات جیسی خرافات اگر اس کے اندر آ جائیں، سود، رشوت اور دیگر برائیاں اگر اس کے اندر آ جائیں، تو پھر اس سے دور رہنا میرے اور آپ کا دینی، اخلاقی اور حمیتی فریضہ بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، باتیں اور بہت ساری ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین سیرت رسول کا بغور مطالعہ کرنے کی جو ہے آپ کو توفیق و عنایت فرمائیں، اور اللہ کے رسول کی سیرت سے جو بھی اسباق، جو بھی پیغامات میرے اور آپ کی زندگی کو ملتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام پیغامات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأموات وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست فرما لیں۔